خط لایا ہوں. کس کا؟ حسن ابن علی کا. چلو. اس روز کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ جن پر خدا کا درود و سلام ہو وفات پائی تو مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں نے یہ خط تمہیں اس لیے لکھا ہے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں معذور رہوں. باطل کو چھوڑ کر راہ حق کا انتخاب کرو، سرکشی سے دور رہو اور مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیز کرو. امید ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کے درمیان محبت ہمدلی ایجاد کرے، لیکن اگر تم نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو میں مسلمانوں کے ہمراہ تمہاری طرف بڑھوں گا اور اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پناہ لوں گا، اس لیے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یقین نہیں آتا کہ مجھے اس طرح کا خط لکھے گا. کیوں یقین نہیں آتا؟ دیکھو کیسی جرأت! ابھی اس کی خلافت کے چند روز بھی نہیں گزرے، ابھی حکومت کے پائے لرز رہے ہیں. کیا تم ہوتے تو لکھتے؟ میں تو نہیں، لیکن وہ لکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی باپ کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا. اس کا باپ بھی مجھے ایسا خط نہ لکھتا. کیوں نہیں؟ وہ ضرور لکھتا. ضرور کوئی پشت پناہ ہے جس کی وجہ سے اتنا نڈر اور بے باک. شاید نہ بھی ہو. کیا نہیں؟ نہیں پڑا. علل اعلان مجھے جنگ کی دعوت دی ہے. کون کہتا ہے تمہیں اطاعت کی دعوت دی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو جانتا ہے کہ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا. پسر ابو سفیان، میری اور تمہاری مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی سیاست کو اپنے معیار سے دیکھتے ہیں. اس کے باپ علی کے ساتھ بھی ہماری یہی مشکل تھی. ہم کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ ہمارا اور اس کا طرز فکر بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی آئندہ کی تدبیر کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. وہ ایسا کام کرتا ہے جو ہماری نظر میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ معقول نہیں ہے. لیکن پھر بھی کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں ایسا، لیکن ہمیں حسن ابن علی کو ہلکے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک اور علی ہے، نہ کہ ایک ناتجربہ کار جوان. یہ نامہ راز کی طرح بے مہرہ رہ جائے. اس خط کا گواہ صرف وہی قاصد ہے. ممکن ہے خط اس نے پڑھا ہو. تو اس خط کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ایسا خط لکھنے کی جرت کی ہے. وہ قاصد جو یہ خط لے کر آیا ہے کہاں ہے؟ یہی ہے. اے بوس، اس قاصد کو لے آؤ. السلام علیکم. نام کیا ہے تمہارا؟ حرب سردار. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایرانی ہوں. کوفہ میں کیا کر رہے ہو؟ مسافر تھا، زیادہ سفر ختم ہو گیا تھا. 10 سکوں کے بدلے یہ خط شام تک لایا ہوں. اگر میں یہاں نہیں ہوتا اور امیر پڑھنا نہیں جانتا تو تم کیا کرتے؟ اس خط کو میں پڑھتا. تو تم پڑھنا جانتے ہو؟ ہاں. تو تم پڑھنا بھی جانتے ہو؟ قابل توجہ ہے. ایرانی عربی جانتا ہے. تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ نہیں امیر. سچ کہہ رہے ہو؟ جی. دیکھو رستے میں کوئی وسوسہ تو پیدا نہیں ہوا کہ دیکھوں اس خط میں کیا لکھا ہے؟ نہیں. اگر میں ہوتا تو ضرور وسوسہ ہوتا کہ پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں.